محروم رہے گا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر ہی پیدا فرما دیتا، لیکن رب العالمین نے جنت اور دوزخ رکھی ہے۔ جنت اور دوزخ کا استحقاق انسان کے عمل کے حساب سے ہونا ہے۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادہ سے اچھے راستے کو اختیار کیا، ایمان کے راستے کو اختیار کیا تو جنت پائے گا، اور اگر کفر کے راستے کو اختیار کیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو جہنم پائے گا۔ اگر انسان کے اس اختیار اور ارادے کو ختم کر دیا جائے تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی دوسرے روبوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ جب بھی تم بولو عدل کے ساتھ بات کرو، انصاف کی بات کرو، اس لیے کہ تمہاری گفتار میں عدل ہونا چاہیے، تمہاری افکار میں عدل ہونا چاہیے، تمہاری انفرادی زندگی میں عدل ہونا چاہیے، تمہاری اجتماعی زندگی میں عدل ہونا چاہیے، تمہارے ہر پہلو زندگی میں عدل ہونا چاہیے، تمہارے انفرادی اجتماعی نظام ہائے زندگی میں عدل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ جب تم گفتگو کرو تو اس گفتگو میں بھی عدل ہونا چاہیے، خواہ تم سچ کی بات اور عدل کی بات کر رہے ہو اور وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، اور جو اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں اللہ کے ان عہدوں کو بھی پورا کرو۔ پھر اسی دوسرے ربع میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے، یہ برکت دینے والی ہے، یہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے گی، یہ کتاب تمہارے ذہنوں میں برکت دے گی، یہ تمہاری معیشت میں برکت دے گی، یہ تمہاری سیاست میں برکت دے گی، یہ تمہاری معاشرت میں برکت پیدا کر دے گی، اور اگر تم اسے اپنی عدالت میں نافذ کرو گے تو تمہاری عدالت میں برکت ہو جائے گی۔ اس بابرکت کتاب کو اختیار کرو تو کہ تمہاری زندگی میں ہر طرف برکت ہی برکت ہو جائے، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ ناظرین کرام، اس سورت میں، سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں ایک بڑی اہم بات کی گئی، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا اور اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، تو رب العالمین نے فرمایا اے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت لوگوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو کسی فرقہ سے منسوب نہیں کرنا، کسی فرقہ سے تعلق نہیں ظاہر کرنا، آپ نے فرمانا ہے کہ ان لست منہم فی شیء، کہ میرا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی اعلاء کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آج ہم مسلمانوں کو عمومی طور پر فرقہ پرستیوں سے اور فرقہ بندیوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے تاکہ فرقہ پرستی کے اس ماحول کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانعام کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف میں رب العالمین نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے اے پیارے، ہم نے جو کتاب تیری طرف اتاری ہے اس کو بغیر کسی تردد کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج، کوئی حرج نہ محسوس کر، لوگ سنتے ہیں سنیں، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، تیری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تو ہماری کتاب لوگوں کو سمجھا دے، لوگوں کو بتا دے، لوگوں کو پڑھا دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو دوبارہ ذکر کیا، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جب ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں نے اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ جب رب العالمین نے انکار سجدہ پر اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا تو ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن بتا تو کرے گا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا ہے، میرے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا ہے،
میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اور اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر اس نے پہلا وار حضرت آدم علیہ السلام پر کیا اور حضرت حوا پر کیا، اور انہیں اس درخت کو کھانے پر مجبور کر دیا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتر گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت احساس ہوا جب جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ انہوں نے اس وقت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعائیں کی اور اللہ کے سامنے جھک گئے۔ انسان وہ ہوتا ہے، بنی آدم وہ ہے کہ جو غلطی کر بیٹھے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور ملائکہ وہ ہوتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتے، اور ابلیس اور شیطان وہ ہوتے ہیں جو غلطی کریں اور پھر اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہ کریں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اسی پارہ میں ارشاد فرمایا کہ تم جب مسجدوں میں جاؤ اس وقت تم زینت اختیار کرو، اس وقت تم خوبصورتی اختیار کرو، اور کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ جتنا ضرورت ہو خرچ کرنے کا اتنا خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ زندگی اختیار کرو، نہ افراط کی طرف جاؤ نہ تفریط کو اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اسی صورت میں رب العالمین نے 3 گروہ بیان فرمائے آخرت کے حوالے سے۔ ایک گروہ اہل اصحاب الجنہ، دوسرا گروہ اصحاب النار، اور تیسرا گروہ اصحاب الاعراف، کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنتی ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں صاحب اعراف کہا گیا، اصحاب الاعراف کہا گیا، کہ جو اس مقام پر ہوں گے کہ جس مقام کے ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف جہنم ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں ہی اور 8ویں پارہ کے آخری ربع میں رب العالمین نے پھر ان گروہوں پر گفتگو فرمائی، اصحاب النار پر، اصحاب الجنہ، اصحاب الاعراف پر، کہ یہ تینوں گروہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کے اعمال نیکی میں بھاری ہوں گے وہ اہل جنت ہیں، جن کے اعمال برائی میں جن کا میزان بھاری ہوگا وہ جہنمی ہوں گے، اور جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گے وہ اصحاب الاعراف ہوں گے۔ 8ویں سپارے کے آخری ربع میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔